ہمارے لیے یہ چیز بورنگ ہے کہ ہم لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں, ہم اپنوں کو ٹائم دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, ہم اپنے شوہر کو ٹائم دیتے ہیں, ہم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں, تو ہمارے لیے یہ ایک ٹپیکل لیڈی کنسیڈر ہوتی ہے. اور ایون یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے ٹپیکل وائف. اور ٹپیکل وائف کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو دس ماڈرن جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ٹپیکل وائف یا ایک ٹپیکل عورت ایک ایسی عورت کو کہتے ہیں جو کہ اپنے بچوں میں اور اپنے گھر میں ہر وقت وہی رہتی ہے اور اس کو باقی دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. ایسی عورت کو بیٹا ٹپیکل عورت کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنا دیا, اس سے بڑی بلیسنگ ہے کوئی؟ ٹھیک ہے, ایک استاد جو ہے اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو نگیٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے. آپ کو پتا میں رات 3-4 بجے تک جاتی رہی, میرا تھوڑا سروائیکل کا ایشو ہے, اور اگین صبح 6 بجے کی ہوتی ہے, یعنی کہ میں صرف 3 گھنٹے رات کو. اگر اس وقت میری اپنی ذات میرے آگے ہوتی نا تو بیٹا میں اس وقت آپ کو پڑھا نہیں سکتی. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا. اور آپ کو بالکل بھی نہیں لگ رہا ہوگا کہ میری کوئی نیند پوری نہیں ہوئی یا میم کا لیکچر آج بورنگ ہے یا میم بیمار لگ رہی ہے. No. The way we extinguish our personality, the more output we will be. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دینے والا بنا دیا. اللہ کا شکر ہے ہم گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں, اوروں کی خدمت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, غیروں کی نہیں کر رہے, اپنے بچوں کی کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کی کر رہے ہیں نا, اپنے بچوں کو ہم خود پڑھا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, اس سے بڑا اور شکر کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنا. بیٹا گھر کے کھانے بنانے سے, گھر میں بچوں کی پرورش کرنے سے, گھر میں رہ کے کام کرنے سے, گھر کا جھاڑو پوچھا کرنے سے کوئی بھی عورت کبھی ٹپیکل نہیں ہوتی. یہ چیز ذہن میں یاد رکھیے. بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جب عورت اپنے گھر میں جو ہے گھر کی صفائی کرتی ہے, جھاڑو لگاتی ہے, تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانے کا ملتا ہے. تو عورت کے لیے تو بہترین یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش کرے. اور ہم اس ریسپانسبلٹی کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں, ہمیں آؤٹر لائف چاہیے, بیکاز ہمیں وہ جو 4 دیواری ہے نا وہ چبھ رہی ہوتی ہے. دیٹس وائی کبھی ہم ایجوکیشن کا سہارا لیتے ہیں, کبھی ہم ڈگری کا سہارا لیتے ہیں, کبھی ہم جاب کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ گھر کی زندگی, یہ ٹپیکل لائف سے کام نکلے. کتنا ہم اس بلیسنگ کو ہیٹریڈ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہماری مائیں ٹپیکل تھی, ہماری دادیاں ٹپیکل تھی, ہماری نانیاں ٹپیکل تھی, ہمارے جیسے بچے پیدا کر دیا. نہیں, they were the great ladies, those were the great ladies جنہوں نے ہمارے جیسے بچے پیدا کیے. We should be proud of those typical ladies. آج اکثر ابھی دیکھیں ویمن ڈے کے اوپر ہم لوگ ایسی خواتین کو پروموٹ کرتے ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اپنے بچوں کو ڈے کیئر میں چھوڑ کے آزادی نسواں کے, فیمنزم کے بل بوتے پہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ میرا خیال ہے, جو میرا ذاتی خیال ہے, ہمیں ان لیڈیز کو ویمن ڈے پہ پروموٹ کرنا چاہیے جو کسی شہید کی والدہ ہے, جو کسی عظیم انسان کی والدہ ہے, قائد اعظم کی والدہ ہے, علامہ اقبال کی والدہ ہے, کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے پرورش. آج بھی کوئی ایسی پرسنالٹی, قاسم علی شاہ کی والدہ کو, ان کے پیرنٹس کو, تو ایسے لوگوں کی ماؤں کو اٹھانا چاہیے جن کے بچوں نے کوئی ہال مارک کریٹ کیا ہوا ہے دنیا میں, تاکہ ماؤں کو ان کی ریسپانسبلٹی کا احساس ہو. کسی ویڈو نے اپنے یتیم بچوں کو پالا ہو اور ان کو افسر بنایا, ان ماؤں کو لانا چاہیے ویمن ڈے کے اوپر سامنے. ہم ان عورتوں کو لے کے آتے ہیں جو فحاشی اور بریانی میں اپنی مثال آپ ہیں, تو ہماری سوسائٹی بیٹا کدھر جاتی ہے؟ وہ تو کہے گی نہیں گھر سے باہر کی زندگی زیادہ اچھی ہے. ٹھیک ہے, اور گھر کی زندگی اچھی نہیں ہے. مجھے آج بھی یاد ہے, میں میرے بیٹے کی ایک ٹیچر تھی, بہت اچھی ٹیچر, ویری نائس ٹیچر, ویری نائس, بٹ شی ہیز اس نے اپنا ٹیچنگ پروفیشن چھوڑ دیا کیونکہ اس کو ایئر ہوسٹس کی جاب زیادہ اچھی لگتی تھی ایز کمپیئر ٹو ٹیچنگ پروفیشن. اور بیفور میرج شی واز ڈوئنگ ٹیچنگ, شی واز ڈوئنگ ایز ایئر ہوسٹس. تو مجھے ایک دم سے میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ایئر ہوسٹس نہیں,
میں ایئر ہوسٹس نہیں ہوں جو اوروں کی خدمت کرتی ہے لیکن اپنوں کی نہیں کرتی, اور اتنے سارے مرد وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں ابھی بھی جب جہاز میں بیٹھی ہوئی تھی نا, میں اللہ کا شکر ادا کر کے, یا اللہ شکر میں ایئر ہوسٹس نہیں. اتنی دیر یہ بندی کھڑی رہتی ہے اور اتنے مردوں کو سرو کرتی ہے, اور کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں, اور اتنا میک اپ بھی ڈیلی کا کرنا پڑتا. تو بیٹا یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز ہم